آج ہم سمندر کے نیچے چھپے ہوئے نیوکلیر ہتھیاروں، میزائل لانچ کرنے والی سب میرینز اور مہینوں تک پانی کے اندر رہنے والے آہنی جہازوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سب ہمیں سائنس فکشن لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب میرین انسان کی سب سے خاموش، سب سے خطرناک اور سب سے پیچیدہ جنگی ایجاد ہے۔ سب میرین بنانے کا خیال اس دن پیدا ہوا جب انسان نے یہ سمجھ لیا کہ سمندر صرف اوپر سے لڑنے کی جگہ نہیں بلکہ نیچے سے وار کرنا کہیں زیادہ مؤثر اور مہلک ہو سکتا ہے۔ سطح سمندر پر چلنے والے جنگی جہاز دشمن کو نظر آ جاتے ہیں، ریڈار پر پکڑے جاتے ہیں، سیٹلائٹس انہیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو چیز نظر ہی نہ آئے وہی اصلی طاقت بن جاتی ہے۔ اسی سوچ نے سب میرین وارفیئر کو جنم دیا۔ ابتدائی سب میرینز لکڑی اور لوہے کے چھوٹے ڈبوں جیسی تھی جنہیں انسان ہاتھوں سے چلانے کی کوشش کرتا تھا۔ کئی تجربات ناکام ہوئے، کئی لوگ سمندر میں دفن ہو گئے، لیکن انسان نے ہار نہیں مانی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب میرین ایک مکمل فلوٹنگ سٹی بن گئی جو پانی کے اندر سانس لیتی ہے، بجلی بناتی ہے، دشمن کو دیکھتی ہے، سنتی ہے اور مارتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک سب میرین بنتی کیسے ہے؟ اس میں کون کون سے مین پارٹس ہوتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بند لوہے کا ڈھانچہ سینکڑوں میٹر گہرائی میں دباؤ برداشت کر لیتا ہے؟ یہیں سے سب میرین بنانے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ سب میرین بنانا کسی عام جہاز یا ٹینک بنانے جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی سینکڑوں جانوں کو سمندر کی قبر بنا سکتی ہے۔ اسی لیے سب میرین کا پہلا مرحلہ کاغذ اور کمپیوٹر سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ فیکٹری سے۔ سب سے پہلے نیوی یہ طے کرتی ہے کہ سب میرین کا مقصد کیا ہوگا۔ کیا یہ سب میرین اٹیک سب میرین ہوگی؟ کیا یہ بیلسٹک میزائل سب میرین ہوگی یا پھر انٹیلیجنس اور سرویلنس کے لیے استعمال ہوگی؟ اسی فیصلے کی بنیاد پر سب میرین کا سائز، وزن، طاقت اور ہتھیار طے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیول آرکیٹیکٹس اور میرین انجینئرز کمپیوٹر پر سب میرین کا ڈیجیٹل ڈیزائن بناتے ہیں۔ آج کل یہ کام ایڈوانسڈ کیڈ سافٹ ویئر اور سیمولیشن ٹولز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر پر ہی یہ چیک کیا جاتا ہے کہ سب میرین پانی میں کیسے ڈوبے گی، کیسے ابھرے گی، کتنی گہرائی برداشت کر سکتی ہے اور دباؤ کے نیچے اس کا ڈھانچہ کہاں کمزور ہو سکتا ہے۔ سب میرین کا سب سے اہم حصہ اس کا پریشر حل ہوتا ہے۔ یہ وہ اندرونی آہنی جسم ہے جس کے اندر عملہ بیٹھتا ہے۔ یہی پریشر حل سمندر کے ہزاروں ٹن پانی کے دباؤ کو برداشت کرتا ہے۔ اس کی شکل عموماً گول یا سلنڈر جیسی ہوتی ہے کیونکہ گول شکل دباؤ کو یکساں تقسیم کر دیتی ہے۔ پریشر حل کے لیے خاص قسم کا ہائی اسٹرینتھ سٹیل یا بعض جدید سب میرینز میں ٹائٹینیم الائے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عام لوہا نہیں ہوتا بلکہ ایسا مواد ہوتا ہے جو نہ صرف مضبوط ہو بلکہ زنگ، میٹل فٹیگ اور دراڑوں کے خلاف بھی مزاحمت رکھتا ہو۔ اسی مرحلے پر سب میرین کے اندرونی حصے بھی پلان کیے جاتے ہیں۔ کہاں انجن روم ہوگا، کہاں کنٹرول روم ہوگا، کہاں کرو کوارٹرز ہوں گے، کہاں ویپن کمپارٹمنٹ ہوگا اور کہاں ری ایکٹر یا بیٹری سیکشن ہوگا۔ جب تک یہ سب کچھ کاغذ اور کمپیوٹر پر 100% محفوظ ثابت نہ ہو جائے تب تک اصل تعمیر کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سب میرین کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جب ڈیزائن مکمل ہو جاتا ہے تو سب میرین کی اصل تعمیر شروع ہوتی ہے اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انجینئرنگ اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ سب میرین کا جسم 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اندرونی حصہ پریشر حل کہلاتا ہے اور بیرونی حصہ آؤٹر حل یا لائٹ حل کہلاتا ہے۔ پریشر حل موٹے موٹے سٹیل کے سلنڈر سے بنایا جاتا ہے۔ یہ سلنڈر دراصل بڑے بڑے سٹیل کے حلقے ہوتے ہیں جنہیں انتہائی درستگی سے جوڑا جاتا ہے۔ یہاں پہ عام ویلڈنگ نہیں ہوتی، یہ پرسیجن ویلڈنگ ہوتی ہے جہاں 1 ملی میٹر کی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر ویلڈ کو ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ سے چیک کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اندر کہیں بھی بال کی نوک جتنی دراڑ نہ ہو۔ پریشر حل کے اندر بلک ہیڈز لگائے جاتے ہیں۔ یہ دیواریں سب میرین کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتی ہیں تاکہ اگر ایک حصہ پانی سے بھر بھی جائے تو پوری سب میرین فوراً نہ ڈوبے۔ پریشر حل کے باہر آؤٹر حل لگایا جاتا ہے۔ یہ ہلکا مگر ایروڈائنامک ڈھانچہ ہوتا ہے جو سب میرین کو پانی میں خاموشی سے حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی آؤٹر حل پر سونار کوٹنگ، نوائز ریڈکشن ٹائلز اور بعض اوقات سٹیلتھ کوٹنگ بھی لگائی جاتی ہے۔
یہ کوٹنگ سب مرین کو دشمن کے سونار سے چھپانے میں مدد دیتی ہیں، کیونکہ پانی کے اندر اصل جنگ نظر سے نہیں آواز سے لڑی جاتی ہے۔ یہاں سب مرین آہستہ آہستہ ایک زندہ مشین کی شکل اختیار کرنے لگتی ہے۔ پریشر حل اور آؤٹر حل مکمل ہونے کے بعد سب مرین اب صرف ایک مضبوط لوہے کا ڈھانچہ نہیں رہتی، بلکہ اسے ایک ایسی مشین میں تبدیل کرنا ہوتا ہے جو پانی کے اندر حرکت کر سکے، سانس لے سکے، بجلی پیدا کرے اور مہینوں تک خود کو زندہ رکھ سکے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سب مرین کے سب سے حساس اور فیصلہ کن سسٹمز لگائے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے بات آتی ہے پروپلشن سسٹمز کی۔ سب مرین کو حرکت دینے کا نظام عام جہازوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ سب مرین کو نہ صرف آگے پیچھے جانا ہوتا ہے بلکہ خاموشی کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ آواز یہاں موت اور زندگی کا فرق بن جاتی ہے۔ دنیا میں بنیادی طور پر دو قسم کی سب مرینز ہوتی ہیں، ایک ڈیزل الیکٹرک سب مرین اور دوسری نیوکلیر پاورڈ سب مرین۔ ڈیزل الیکٹرک سب مرین بظاہر سادہ لگتی ہے، لیکن اس کی انجینئرنگ انتہائی نازک ہوتی ہے۔ جب سب مرین سطح سمندر پر یا شیلو ڈیپتھ پر ہوتی ہے تو اس کا ڈیزل انجن چلتا ہے۔ یہی ڈیزل انجن الیکٹرک جنریٹرز کو گھماتا ہے جو بڑی بڑی بیٹریز کو چارج کرتے ہیں۔ جب سب مرین گہرائی میں جاتی ہے تو ڈیزل انجن بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ہوا موجود نہیں ہوتی۔ اس وقت سب مرین صرف الیکٹرک موٹرز پر چلتی ہے جو بیٹریز سے بجلی لے کر پروپیلر گھماتے ہیں۔ یہ مرحلہ سب مرین کو انتہائی خاموش بنا دیتا ہے، لیکن اس کی ایک بڑی حد ہے۔ بیٹریز محدود ہوتی ہیں اور ایک وقت کے بعد سب مرین کو دوبارہ اوپر آنا ہی پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹریز چارج کر سکے۔ اسی لمحے وہ دشمن کے ریڈار اور ایئر کرافٹ کے لیے کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی طاقتیں نیوکلیر سب مرین کی طرف گئی ہیں۔ نیوکلیر سب مرین میں ایک نیوکلیر ری ایکٹر لگا ہوتا ہے جو یورینیم فیول سے ہیٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ ہیٹ سٹیم بناتی ہے، سٹیم ٹربائن کو گھماتی ہے اور ٹربائن الیکٹرک پاور پیدا کرتی ہے۔ اس بجلی سے پروپلشن موٹرز بھی چلتے ہیں اور پورا سب مرین سسٹم بھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیوکلیر سب مرین کو مہینوں بلکہ بعض اوقات سالوں تک سطح پر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی حد صرف کرو کی خوراک اور ذہنی برداشت ہوتی ہے، نہ کہ ایندھن۔ پروپیلر خود بھی عام نہیں ہوتا۔ سب مرین پروپیلر خاص شکل کے ہوتے ہیں جنہیں سکویڈ پروپیلر یا بعض جدید سب مرین میں پمپ جیٹ پروپلشن کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد زیادہ طاقت نہیں بلکہ کم آواز پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں خاموشی ہی اصل ہتھیار ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب مرین کوئی جادوئی مشین ہے جو بس نیچے چلی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ فزکس کے اصولوں پر ہوتا ہے۔ سب مرین کے اندر اور باہر خاص ٹینکس ہوتے ہیں جنہیں بلاسٹ ٹینکس کہتے ہیں۔ یہی ٹینکس سب مرین کو ڈوبنے اور ابھرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب سب مرین کو ڈوبنا ہوتا ہے تو بلاسٹ ٹینک میں ہوا نکال کر ان میں سمندر کا پانی بھر دیا جاتا ہے۔ اس سے سب مرین کا وزن بڑھ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ نیچے جانے لگتی ہے۔ جب سب مرین کو اوپر آنا ہوتا ہے تو انہی بلاسٹ ٹینک میں ہائی پریشر ایئر بھری جاتی ہے جو پانی کو باہر دھکیل دیتی ہے۔ جیسے ہی وزن کم ہوتا ہے سب مرین اوپر اٹھنے لگتی ہے۔ یہ پورا عمل انتہائی کنٹرول کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک لمحے کی جلد بازی سب مرین کو خطرناک زاویے پر لے جا سکتی ہے، جسے لاس آف ٹرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے سب مرین میں خاص آفیسرز ہوتے ہیں جو صرف ڈیپتھ کنٹرول اور ٹرم بیلنس پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سب مرین واقعی زندہ محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے وہ سانس لے رہی ہو، وزن بدل رہی ہو اور پانی کے ساتھ ایک توازن قائم کر رہی ہو۔ سب مرین کے اندر سب سے قیمتی چیز ہتھیار نہیں بلکہ ہوا ہوتی ہے۔ جب سب مرین گہرائی میں ہوتی ہے تو باہر کی ہوا مکمل طور پر کٹ جاتی ہے۔ اندر موجود کرو کے لیے آکسیجن بنانا، کاربن ڈائی آکسائڈ ختم کرنا اور نمی کنٹرول کرنا لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سب مرین میں آکسیجن جنریٹرز لگے ہوتے ہیں جو پانی سے آکسیجن الگ کرتے ہیں یا خاص کیمیکل پروسیس کے ذریعے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ CO2 سکربرز ہوتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں۔ اگر یہ نظام فیل ہو جائے تو چند گھنٹوں میں سب مرین قبر بن سکتی ہے۔ درجہ حرارت بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں ٹھنڈ بہت شدید ہوتی ہے جبکہ نیوکلیر ری ایکٹر یا انجنز اندر ہیٹ پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے سب مرین میں پیچیدہ کلائمیٹ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جو ہر کمپارٹمنٹ کا درجہ حرارت قابل برداشت رکھتا ہے۔ کرو کے لیے سونے کی جگہ، کھانا پکانے کا نظام، پانی صاف کرنے کے پلانٹس، سب کچھ انتہائی محدود جگہ میں فٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں لگژری کا کوئی تصور نہیں، صرف سروائیول ہوتا ہے۔
لائف سپورٹ سسٹم کے بعد سب میرین کا وہ دماغ آتا ہے جہاں سے پوری بوٹ کو سوچنے، دیکھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ یہ جگہ سب میرین کا سب سے حساس اور سب سے اہم حصہ ہوتی ہے، کیونکہ پانی کے نیچے جنگ آنکھوں سے نہیں، کانوں اور ڈیٹا سے لڑی جاتی ہے۔ سب میرین کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم وہ جگہ ہے جہاں کیپٹن اور سینئر آفیسرز بیٹھ کر ہر لمحہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں درجنوں سکرینز، ڈسپلیز، سوئچز اور کنسولز ہوتے ہیں، لیکن کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، باہر کچھ بھی نظر نہیں آتا، سب کچھ ڈیٹا کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے۔ یہیں ویپنز ریڈینس، پروپلشن سٹیٹس، بلاسٹ کنٹرولز، ڈائریکشن، سپیڈ، ڈیپتھ اور کمیونیکیشن سسٹمز کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ کیپٹن کے پاس ایک لمحے میں فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ پانی کے نیچے غلطی کا مطلب واپسی نہیں ہوتا۔ کمانڈ روم میں بیٹھا عملہ دشمن کو دیکھ نہیں سکتا، مگر وہ دشمن کو سن سکتا ہے، اور یہی ہمیں سب میرین کے سب سے خطرناک ہتھیار کی طرف لے جاتا ہے۔ سب میرین کی اصل آنکھ سونار سسٹم ہوتی ہے۔ سونار دراصل ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ کا مختصر نام ہے۔ چونکہ پانی کے اندر روشنی بہت کم کام کرتی ہے، اس لیے آواز ہی سب سے مؤثر ذریعہ بنتی ہے۔ سونار کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہیں، ایکٹیو سونار اور پیسیو سونار۔ پیسیو سونار صرف سنتا ہے، یہ دشمن کے جہاز، سب میرین، پروپیلر نوائز، انجن وائبریشن اور پانی میں پیدا ہونے والی معمولی آوازوں کو پکڑتا ہے۔ ایک تجربہ کار سونار آپریٹر صرف آواز سن کر بتا سکتا ہے کہ سامنے کون سا جہاز ہے، کس رفتار سے جا رہا ہے اور کتنا دور ہے۔ ایکٹیو سونار میں سب میرین خود ساؤنڈ ویو چھوڑتی ہے جو ٹکرا کر واپس آتی ہے، اس سے دشمن کی درست پوزیشن مل جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک بڑا نقصان ہے، جیسے ہی ایکٹیو سونار استعمال ہوتا ہے، دشمن کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سب میرین موجود ہے۔ اس لیے جنگ میں زیادہ تر پیسیو سونار پر انحصار کیا جاتا ہے۔ خاموش رہنا سب میرین کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جدید سب میرینز میں ٹاؤڈ ایرے سونار بھی ہوتا ہے، جو ایک لمبی کیبل کے ذریعے سب میرین کے پیچھے گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ بہت دور کی آوازیں بھی سن سکتا ہے اور خاص طور پر دشمن کی سب میرین پکڑنے میں انتہائی مؤثر ہوتا ہے۔ یہاں جنگ ایک شطرنج کی طرح ہوتی ہے، جہاں ایک غلط آواز سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ پانی کے نیچے جی پی ایس کام نہیں کرتا، سیٹلائٹ سگنلز گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے، تو پھر سوال یہ ہے کہ سب میرین کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے انرشل نیویگیشن سسٹم۔ یہ نظام جیروسکوپس اور ایکسیلرومیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، جو سب میرین کی حرکت کو مسلسل حساب میں رکھتا ہے۔ شروع میں جی پی ایس سے پوزیشن لی جاتی ہے، اور پھر سب میرین ہر موڑ، رفتار اور وقت کو خود حساب کرتی رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ تھوڑی بہت ایرر آ سکتے ہیں، اسی لیے جب موقع ملے تو پیریسکوپ ڈیپتھ پر آ کر پوزیشن درست کی جاتی ہے۔ کمیونیکیشن سب میرین کے لیے سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ ریڈیو ویوز پانی کے اندر بہت محدود ہوتی ہیں، اس لیے سب میرینز ویری لو فریکوینسی یا ایکسٹریملی لو فریکوینسی سگنلز استعمال کرتی ہے۔ یہ سگنلز صرف مختصر پیغام بھیج سکتے ہیں، لیکن گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اکثر صورتوں میں سب میرین کو خاموش رہنے کا حکم ہوتا ہے، اور وہ صرف سننے کی حالت میں رہتی ہیں تاکہ اس کی موجودگی ظاہر نہ ہو۔ یہ خاموشی ہی سب میرین کو سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ اب ہم سب میرین کے اس حصے تک پہنچتے ہیں جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا جاتا ہے۔ سب میرین کا بنیادی ہتھیار ٹارپیڈو ہوتا ہے۔ ٹارپیڈو ایک خود کار انڈر واٹر میزائل ہوتا ہے جو پانی کے اندر دشمن کے جہاز یا سب میرین کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ وائر گائیڈڈ یا آٹونومس ہو سکتا ہے، اور بعض جدید ٹارپیڈوز ٹارگٹ کو خود پہچان کر حملہ کر دیتے ہیں۔ اٹیک سب میرینز میں ٹارپیڈو ٹیوبز اگلے حصے میں ہوتے ہیں۔ یہاں سے ٹارپیڈو خاموشی سے لانچ کیا جاتا ہے، اور دشمن کو تب پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض سب میرینز کروز میزائلز بھی فائر کر سکتی ہیں، جو سطح سمندر سے نکل کر سینکڑوں کلومیٹر دور زمینی اہداف کو نشانہ بناتی ہیں۔ بیلسٹک میزائل سب میرینز تو اس سے بھی آگے ہیں۔ یہ نیوکلیر میزائلز لے کر چلتی ہیں اور دنیا کی سب سے خوفناک ڈیٹرنس سمجھی جاتی ہیں۔ دشمن کو کبھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کہاں ہے، اور یہی ان کی طاقت ہوتی ہے۔ ویپن سسٹم کا ہر حکم انتہائی احتیاط سے دیا جاتا ہے۔ ایک غلط لانچ پوری جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ ویپن سسٹمز کے بعد سب میرین کا سب سے اہم عنصر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس فولادی مشین کو زندہ رکھتے ہیں۔ جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی لگا دی جائے، اگر کرو تربیت یافتہ نہ ہو تو سب میرین صرف ایک ڈوبا ہوا ڈھانچہ بن کر رہ جاتی ہے۔ سب میرین کا کرو عام نیوی کے سیلر سے مختلف ہوتا ہے۔ انہیں نہ صرف انجینئر، ٹیکنیشین
اور فائٹر ہونا پڑتا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی غیر معمولی مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کئی ممالک میں سب مرین سروس کو والنٹیئر بیسڈ رکھا جاتا ہے کیونکہ ہر انسان بند جگہ، اندھیرے اور مسلسل دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کرو کی ٹریننگ سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ پہلے انہیں سیمولیٹر میں رکھا جاتا ہے جہاں ایمرجنسی سینیریوز بنائے جاتے ہیں۔ فائر، فلڈنگ، پاور فیلئر، آکسیجن لاس جیسے حالات بار بار پریکٹس کرائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقیقی خطرے کے وقت دماغ پینک نہ کرے۔ سب مرین کے اندر زندگی انتہائی محدود ہوتی ہے، جگہ کم، بستر مشترک اور پرائیویسی تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ بعض سب میرینز میں ہاٹ بنکنگ کا نظام ہوتا ہے، یعنی ایک شخص ڈیوٹی پر جاتا ہے تو دوسرا اسی کے بستر پر سو جاتا ہے۔ وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نہ دن نظر آتا ہے نہ رات۔ آرٹیفیشل لائٹنگ کے ذریعے ایک روٹین بنائی جاتی ہے تاکہ کرو کی ذہنی حالت برقرار رہے۔ خوراک طویل عرصے کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ شروع میں تازہ کھانا ملتا ہے لیکن ہفتوں بعد کینڈ اور فروزن فوڈ پر گزارا ہوتا ہے۔ پانی کو ڈیسیلینیشن سسٹم کے ذریعے سمندر کے پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب سب میرین سمندر میں اترے تو اندر بیٹھا ہر شخص کسی بھی لمحے کی ایمرجنسی کے لیے تیار ہو۔ جب سب میرین مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہے تو اسے فوراً سمندر کے حوالے نہیں کر دیا جاتا۔ اس سے پہلے ایک لمبا اور سخت ٹیسٹنگ فیز شروع ہوتا ہے جسے ہاربر ٹرائلز کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں سب میرین بندرگاہ پر کھڑی رہتی ہے۔ اس کے ہر سسٹم کو الگ الگ چیک کیا جاتا ہے، انجنز کو چلایا جاتا ہے، جنریٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں، بیٹریز چارج ڈسچارج سائیکل سے گزرتی ہے اور کنٹرول سسٹمز کو بار بار ویریفائی کیا جاتا ہے۔ بلاسٹ ٹینکس میں پانی بھرا اور نکالا جاتا ہے تاکہ لیک یا والو فیلئر کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ الیکٹریکل سسٹمز پر خاص توجہ دی جاتی ہے کیونکہ پانی اور بجلی کا ملاب سب میرین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ ویپنز کو بھی ڈرائی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹارپیڈو ٹیوبز کو کھولے بند کیے جاتے ہیں، میزائل لانچ سسٹم کو سیمولیٹڈ موڈ پر چلایا جاتا ہے مگر اصل فائرنگ ابھی نہیں ہوتی۔ یہ مرحلہ بعض اوقات مہینوں پر محیط ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی خرابی پورے پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتی ہے کیونکہ پانی کے نیچے جا کر مرمت کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ جب انجینئرز اور نیوی دونوں مطمئن ہو جائیں تب جا کر سب میرین کو اگلے مرحلے کی اجازت ملتی ہے۔ سی ٹرائلز وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے اور سب کو خوف بھی ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے جب سب میرین اپنی حفاظت کے بغیر کھلے سمندر میں جاتی ہے۔ ابتدائی سی ٹرائلز میں سب میرین کم گہرائی تک جاتی ہے۔ سپیڈ، ٹرننگ ریڈیس، ایمرجنسی سرفیسنگ اور بریکنگ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ گہرائی بڑھائی جاتی ہے تاکہ پریشر حل کی اصل طاقت دیکھی جا سکے۔ یہاں ہر میٹر اہم ہوتا ہے۔ سینسرز مسلسل ہل سٹریس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اگر کہیں بھی غیر معمولی دباؤ محسوس ہو تو فوراً ٹیسٹ روک دیا جاتا ہے۔ پروپلشن سسٹم کو مختلف رفتار پر چلایا جاتا ہے تاکہ نوائز لیول میجر کیا جا سکے۔ سونار ٹیم پانی میں اپنی ہی آواز سن کر اندازہ لگاتی ہے کہ سب میرین دشمن کے لیے کتنی قابل شناخت ہے۔ ایمرجنسی ڈرلز بھی سی ٹرائلز کا حصہ ہوتی ہیں۔ جان بوجھ کر سسٹمز بند کیے جاتے ہیں، کرو کو اندھیرے میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اصل جنگ میں وہ کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ یہ مرحلہ سب میرین کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب میرین پروگرامز میں ناکامیاں عام ہوتی ہیں مگر ان کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ تاریخ ایسے حادثات سے بھری پڑی ہے جہاں ایک وال فیلئر، ایک ویلڈ کریک یا ایک غلط فیصلہ پوری سب میرین کو سمندر کی قبر بنا گیا۔ اس لیے سی ٹرائلز کے بعد بھی ایک طویل ایویلویشن فیز ہوتا ہے۔ ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے، خامیوں کو دور کیا جاتا ہے اور بعض اوقات سب میرین کو دوبارہ ڈرائی ڈاک میں لے جا کر بڑی تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ جب سب کچھ مکمل ہو جائے تب نیوی باضابطہ طور پر سب میرین کو کمیشن کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سب میرین صرف ایک مشین نہیں رہتی بلکہ ایک فعال جنگی ہتھیار بن جاتی ہے۔ اسی دن سے وہ خاموشی سے سمندر میں اترتی ہے، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی شور کے، اور دشمن کو کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہی سب میرین کی اصل طاقت ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔